بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، ایک تو یہ پٹواری کے فراڈ کے بارے میں، دوسرا آپ کو یہ انفارمیشن ملے گی کہ ایٹ اے ٹائم یعنی ایک ہی وقت میں دو ڈومیسائل کو رکھنا کیسا ہے، امپلائمنٹ پہ کیا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے اگر آپ کی امپلائمنٹ ہو بھی جاتی ہے لیکن بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ دو ڈومیسائل آپ نے رکھے ہوئے تھے، جیسا کہ اس کیس میں ہوا تھا۔ پٹواری نے دو ڈومیسائل رکھے ہوئے تھے، اس کو اپوائنٹ تو کر دیا گیا تھا لیکن بعد میں جب یہ پتا چلا کہ اس نے دو ڈومیسائل رکھے ہوئے ہیں، ایک شیخو پورہ سے ایک لاہور سے، تو اس کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ وہ گیا ریپریزنٹیشن میں، یعنی اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں اس نے ریپریزنٹیشن فائل کی کہ مجھے نوکری سے جو برخاست کر دیا گیا ہے مجھے دوبارہ بحال کیا جائے، لیکن اس کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ڈسمس کر دی گئی۔ اس کے بعد وہ سروس ٹریبیونل میں گیا، سروس ٹریبیونل نے بھی اس کے کیس کو نہیں سنا، یعنی کہ اس کو فیور نہیں دی اور اس کا کیس ڈسمس کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ ہائی کورٹ میں گیا ریٹ پٹیشن میں انڈر آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، لیکن ہائی کورٹ نے بھی اس کے کیس کو ڈسمس کر دیا گیا کہ اس نے مس ریپریزنٹیشن کی ہے، جو ایک اچھا کام نہیں ہے، تو وہ ریلیف کا حقدار نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے ججمنٹ کو، آرڈر کو برقرار رکھا اور اس کو کوئی بھی ریلیف نہیں دیا۔ اس کیس میں کیا ہوا ویڈیو کی ڈیپتھ میں دیکھیں گے، تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں اگر کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کروانا ہے، UK USA کینیڈا آسٹریلیا ترکی وغیرہ کے لیے، یا پھر لیگل ڈرافٹنگ ہے، یا پھر ٹرانسلیشن سروسز ہے جو ویزا پرپسز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مختلف ڈاکومنٹس کو ٹرانسلیشن کی، لیگل ڈاکومنٹس وغیرہ، تو گیون نمبر 0303582807 پر صرف واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ اب اس کیس میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ ایک ویکنٹ پوسٹ تھی، یعنی خالی جو اسامی تھی پٹواری کی، اس کے لیے اپلائی کیا گیا۔ اب جو بھی افراد اس میں جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے، اس میں ایک جو پرسن اپوائنٹ ہوا تھا وہ پٹواری تھا، اور یعنی کہ پٹواری کی پوسٹ کے لیے جس کو اپوائنٹمنٹ دی گئی تھی اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی 18/10/2003 کو، لیکن بعد میں جب جو کنسرنڈ اتھارٹی ہے، جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، اس کو جب پتا چلا کہ یہ جو پٹواری جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے پٹواری کی پوسٹ پر، اس نے دو ڈومیسائل رکھے ہوئے ہیں، ایک لاہور سے دوسرا شیخو پورہ سے، تو کمپیٹنٹ اتھارٹی نے جو بھی کوڈل فارمیلٹیز ہیں یا جو بھی پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کو ڈسمس کر دیا پٹواری کو اس کی سروس سے 18/11/2003 کو، یعنی کہ تقریباً ایک ماہ بعد۔ تو اس کے خلاف جو ہے وہ ریپریزنٹیشن فائل کی گئی پٹواری کی جانب سے، وہ ڈسمس کر دی گئی۔ اس کے بعد اپیل فائل کی گئی سروس ٹریبیونل میں، وہ بھی ڈسمس کر دی گئی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی گئی اور یہ بھی ڈسمس کر دی گئی۔ اب ہائی کورٹ کی جو ریلیونٹ یا آپریٹو پیرا ہے، اس کا جو پورشن ہے اس ججمنٹ کا، آرڈر کا، وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہاں پہ کورٹ کہتی ہے، ہائی کورٹ، دی اسٹیبلشڈ پوزیشن however remains uncontroverted that the petitioner was holding double domicile۔ اب کورٹ کہتی ہے یہ چیز تو uncontroverted ہے کہ پٹیشنر نے جو سائل ہے، یہ جو پٹواری ہے، اس نے دو ڈومیسائل جو ہیں وہ حاصل کیے تھے، ایک لاہور سے اور دوسرا شیخو پور سے، اور اس نے چانس لیا اس کو استعمال کرتے ہوئے۔ اب چانس سے مراد دیکھیں، اگر ایک شخص کے بعد دو ڈومیسائل ہیں مختلف اضلاع کے، اب ہر ضلع کا اپنا کوٹا ہو سکتا ہے، ایک کے پاس راولپنڈی کا ہے، دوسرے کے پاس لاہور کا ہے، تو لاہور کی سیٹ کے لیے بھی اس نے اپلائی کیا، راولپنڈی کے لیے بھی کیا، تو جہاں پہ بھی اس کا داؤ لگ گیا تو وہ بھرتی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ قانون میں منع ہے ایٹ اے ٹائم دو ڈومیسائل کو رکھنا، اس وجہ سے جو سیٹلمنٹ آفیسر ہے یا جو کلیکٹر ہے اینڈ EDO، اس نے جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کی آن دی بیسس آف پروہیبیشن، یعنی کہ ایک سے زیادہ ڈومیسائل رکھنے پر، تو اس کے خلاف کارروائی کی اور اس کو ان ایلیجیبل قرار دیا۔ تو اس وجہ سے اب کورٹ کہتی ہے، جو ہائی کورٹ ہے، دیر از اے فائنڈنگ دیٹ ہی مس ریپرزینٹیڈ۔ اب کورٹ کہتی ہے کہ یہ جو فائنڈنگز ہے، یعنی جو ہمارا کیس ہے، اس قسم کا کیس ہے کہ اس نے جو پٹواری ہے مس ریپرزینٹ کیا اتھارٹیز کے سامنے کہ تاکہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ کسی بھی ریلیف کا حقدار نہیں ہے انڈر آرٹیکل 199 اس کے کنڈکٹ کی وجہ سے، ڈیو ٹو ہز کنڈکٹ، کیونکہ اس نے اپنی ہی غلطی کی تھی۔ اگر وہ پہلے بتا دیتا یا اس کو پہلے ہی کینسل کروا دیتا، چونکہ جب بھی آپ نے اب اگر ڈومیسائل چینج کروانا ہے، یعنی کہ جو آپ کا ایڈریس ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور ڈومیسائل آپ نے چینج کروانا ہے، تو پہلے آپ کینسل کروائیں اور دوسرے جگہ پہ جا کے اپلائی کر کے وہاں سے آپ حاصل کریں۔ ایٹ اے ٹائم آپ کے پاس دو ڈومیسائل نہیں ہونے چاہیے۔ اب جب یہ سپریم کورٹ میں کیس گیا تو سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے آرڈر کو برقرار رکھا۔ اب یہاں پہ کورٹ کہتے ہیں، ہی ہو سیکس ایکوٹی مسٹ کم ود کلین ہینڈز۔
جس کو بھی انصاف چاہیے اس کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، بالکل وہ صاف کوئی سے کام لینا چاہیے، لیکن اس کیس میں نہیں ہوا، اور کورٹ کہتی ہے کہ ایز observed by the high court that petitioner did not come with clean hands. ہائی کورٹ نے بھی یہ جو ہے آبزرو کیا کہ جو پٹیشنر ہے وہ صاف ہاتھوں سے نہیں آیا تھا، اس وجہ سے ہائی کورٹ واز جسٹیفائڈ ناٹ ٹو ایکسرسائز ڈسکریشن ان فیور آف پٹیشنر. جو بھی ہائی کورٹ نے کیا وہ بالکل صحیح کیا، اس کو فیور نہیں دی پٹواری کو، اس کو ملازمت پر بحال نہیں کیا یا کوئی ایسا آرڈر اناؤنس نہیں کیا، تو بالکل ٹھیک کیا اور پٹیشنر کا کیس ڈسمس کیا.